دو دوست جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولتا ہے کہ میں نے کل ایک آدمی کو منہ پر چماٹ مارا اور وہ میرے سامنے بولا بھی نہیں۔ دوست نے پوچھا وہ کیوں؟ دوسرا دوست بولا وہ گونگا جو تھا۔ No. پپو جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ باس تمہارے پاس تعلیم تو ہے لیکن کچھ سالوں کا تجربہ بھی چاہیے۔ پپو جناب مجھے 3 سالوں اور 2 سالیوں کا تجربہ ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ واش روم میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل ٹوائلٹ میں گر گیا تو اندر سے جن نکلا، اس کو سونے کا موبائل دے دیا۔ تو بندے نے کہا یہ میرا موبائل نہیں ہے، میرا موبائل تو عام سا تھا۔ تو جن نے کہا اس کو دھو کر دیکھو تمہارا ہی موبائل ہے۔ کرایہ دار نے آدھی رات کو مالک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مالک مکان نیند سے بیدار ہو کر جلدی سے دروازے پر آیا تو کرایہ دار بولا میں اس مہینے کا کرایہ ادا نہیں کر سکوں گا۔ مالک مکان غصے سے بولا مگر یہ اطلاع دینے کا کون سا وقت ہے؟ تم یہ بات مجھے صبح بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میں نے سوچا کہ اس پریشانی میں اکیلا ہی کیوں جاگتا رہوں۔ اولڈ جنریشن کہتی ہے چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ نیو جنریشن کہتی ہے چاند کو مل گئی چاندنی تو ستاروں کا کیا ہوگا، محبت ایک سے کر لی تو باقی ہزاروں کا کیا ہوگا۔ سردار یار اگر نیند آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سردار نیند کا انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ انسان سو ہی جائے۔ مس سمندر میں لیمو کا درخت ہو تو لیمو کیسے توڑو گے؟ بچہ مس چڑیا بن کر۔ مس انسان کو چڑیا تیرا باپ بنائے گا۔ بچے سمندر میں درخت تیری ماں لگائے گی۔ قسم سے ہر ایک لڑکا بھلا دوں گی، قسم سے ہر ایک لڑکا بھلا دوں گی، سبھی کی تصویر میں جلا دوں گی، ایک تم ہی رہو گے اس دل میں، ایک تم ہی رہو گے اس دل میں، بیلنس لوڈ کرو ورنہ بھائی بنا لوں گی۔ No. میلے میں ایک اعلان ہوا، ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائے۔ سردار میلے کے ہجوم کو پھلانگتا ہوا آیا اور بولا مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے۔ شوہر کھانا کھاتے ہوئے اپنی پتنی سے کہتا ہے ڈارلنگ تم دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ بیگم کچن سے اچھا تمہیں کیسے پتا؟ شوہر تمہیں دیکھ کر اب تو روٹیاں بھی جلنے لگی ہیں۔ No. بیوی باتھ روم سے نہا کر نکلی تو دیکھا خاوند بیڈ پر لیٹا عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا۔ بیوی بڑے پیار سے بولی جانو آج تو بہت رومانٹک ہو رہے ہو۔ خاوند غصے سے بکواس بند کر پانی میں اپنے واسطے گرم کیتا سی۔ No. بیوی شوہر سے وہ سامنے شرابی دیکھ رہے ہو، میں نے اسے 10 سال پہلے شادی سے انکار کیا تھا، آج تک وہ شراب پی رہا ہے۔ شوہر بولا واہ اتنا لمبا جشن۔ کھانے کے بعد شوہر اٹھا اپنی پلیٹ دھو کر رکھ دی۔ بیوی غصے سے بولی کر دیا نا عزت کا فلودا، ہم گھر پر نہیں ہوٹل پر ہیں۔ No. ایک ان پڑھ لڑکی کی شادی ایک پڑھے لکھے لڑکے سے ہوئی۔ ایک دن اس کا شوہر کھانا کھاتے ہوئے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے مر گیا۔ لڑکی اس کی میت پر رو رو کر کہہ رہی تھی ہائے وے پانی بھی نہیں منگیا، بس واٹر کردہ مر گیا۔ تاج محل کو دیکھ کر شاہ جہاں کا پوتا بولا آج ہمارا بھی بینک بیلنس ہوتا اگر دادا عاشق نہ ہوتا۔ مسکراؤ کیونکہ تم کیوٹ ہو، ہنسو کیونکہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ آج بچپن کی سہیلی ملی، روبرو ہو کر کچھ اس طرح کے روئی کہ میری ہنسی نکل گئی اس کا ناکا غبارہ دیکھ کر۔
بہت سے بادام کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ بادام ختم ہو جاتے ہیں۔ لو جی۔ ڈاکٹر: جب کار ایک اور چلا رہی تھی تو تمہیں سڑک سے دور ہٹ جانا چاہیے تھا۔ مریض: کون سی سڑک؟ میں تو پارک میں لیٹا ہوا تھا۔ No, 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 no. عرض کیا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ جب دیکھا انہوں نے تیرچھی نظر سے، قسم خدا کی مدہوش ہو گئے ہم، پر جب پتہ چلا نظر پرماننٹ ترچھی ہے، وہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئے ہم۔ No, 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 no. لوگ کہتے ہیں آہستہ بات کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن منہ تو نہیں ہوتا، سن بھی لے تو بتا نہیں سکتے۔ بیٹا باپ سے: ابو، آپ نے کہا تھا نا اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو 5,000 روپے دیں گے۔ باپ: ہاں بیٹا، مبارک ہو، آپ کے 5,000 روپے بچ گئے۔ No, 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 no. چوری کے ملزم نے عدالت میں اپنی صفائی میں کہا: جناب، میں اس بڑی دنیا میں اکیلا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو مکان نہیں، اور بہت عرصے سے بے روزگار ہوں، نہ میرا کوئی دوست ہے۔ یہ سن کر جج نے کہا: واقعی تمہاری کہانی بڑی دکھ بھری ہے۔ No, 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 no. شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی، تبھی ساس کی چیختی آواز سنائی دی: صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ہم لوگ 6 بجے چائے پی لیتے ہیں، تمہاری یہ عادت ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے۔ بہو نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک ڈائری اور پین اور بیگ لے کر واپس آئی اور کہا: ساسو ماں، یہ وہ لسٹ ہے جو شادی سے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی، آپ چیک کر لیں، کوئی چیز کم تو نہیں۔ ہونڈا کار 35 لاکھ، اسمارٹ ٹی وی 52,000، فریج 85,000، واشنگ مشین 30,000، الیکٹرانک سامان 1 لاکھ، صوفہ ٹیبل ڈبل بیڈ 2 لاکھ، نقد رقم 5 لاکھ۔ یہ ہیں رسیدیں۔ آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی جو قیمت لگائی تھی وہ میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لیے شوہر خرید لیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میرے بارے میں تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور کتنے بجے سونا اور جاگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے ایک خوبصورت سے بیگ کی زپ کھولی، سب دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ ساس نے پوچھا: اس میں کیا ہے؟ بہو نے کہا: میرے والد نے یہ ریوالور دیا تھا اور کہا تھا بیٹی جب تک تم یہاں تھی تو تمہاری حفاظت میرا فرض تھا، اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ ساس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور جلدی سے کہا: بہو، تمہاری نیند ابھی کچی ہے، جا کر سو جاؤ، اور جب نیند پوری ہو جایا کرے تو خود ہی اٹھ جایا کرنا۔ آج کل کے بچے اسکول سے نکلتے ہی ہینڈ فری لگا لیتے ہیں۔ ایک ہم تھے، پتھر یا بوتل کو ٹھڈے مارتے مارتے گھر تک لے جاتے تھے۔ بیوی کی دعا: اے اللہ پاک میرے شوہر کو ترقی دے، دولت، کار، بنگلہ دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو سب میرے شوہر کو دے دے، پھر اس سے لینا میرا کام ہے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب، آپ نے نرس تو بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، اسے دیکھتے ہی میں ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر: ہاں جانتا ہوں۔ تھپڑ کی آواز باہر تک آئی تھی۔ No, 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 no. لڑکی موبائل پر پٹھان سے: تم میری نیندوں میں، خوابوں میں اور جذباتوں میں رہتے ہو۔ پٹھان: خدا کا قسم باجی، تم کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے، ہم تو پشاور میں رہتے ہیں۔ ایک مولوی کا جماعت کراتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے نماز پوری پڑھا دی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے بیٹھے ایک پٹھان نے کہا: مولوی صاحب مان گیا تیری ڈرائیوری کو، پینچر ٹائر کے ساتھ بھی منزل پر پہنچا دیا۔ 70 سالہ بابا جی اپنے دوست سے: دل چاہتا ہے کہ شادی کر لو۔ دوست: کر لو بابا، کسی بیوہ سے نہ کر لو۔ دوست: کنواری سے ہی کر لو، بیوہ تو اس نے ہو ہی جانا ہے۔ شوہر ناراض بیوی کو اس کے مہنگے روز فون کرتا: بیوی، کتنی بار کہا مر چکی ہوں، مت کیا کرو مجھے فون، کیوں کرتے ہو پھر؟ شوہر: ارے پگلی،
سن کر اچھا لگتا ہے۔ No, 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 no. ایک پٹھان کے اندر جن چلا گیا۔ 3 دن بعد جن خود ایک عالم کے پاس گیا۔ جن نے کہا خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، نہیں تو میں نسوار کھا کھا کے مر جاواں گا۔ کل موبائل خراب تھا تو رات 8 بجے ہی نیند آ گئی۔ گھر والے اٹھا کر ہسپتال لے گئے کہ ہمارا بیٹا تو رات 3 بجے تک جاگتا رہتا ہے، تو آج بے ہوش کیوں ہو گیا؟ No, 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 no. دانتوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے تمہیں تھوڑا سا دبانا ہے تو تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ زبان بولی میں نے تھوڑی سی بکواس کی نا، تسی بستی دے بتی باہر۔ No, 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 no. زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی رسی لو اور درخت پر باندھ لو۔ نا خودکشی نہیں کرنی، وچ ایک پھٹی پاؤ، پینگ بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے رولے تے نہیں مکنے۔ No, 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 no. ایک آدمی مر گیا، رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ مرنے والے کا ایک فوٹو بطور یادگار ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک فوٹوگرافر کو بلایا۔ فوٹوگرافر سردار تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ فٹ کیا۔ سردار فوٹوگرافر نے فوٹو کھینچنے سے پہلے ڈیڈ باڈی سے کہا پلیز ذرا ادھر دیکھیں اور تھوڑا سا مسکرائیں، اس طرح فوٹو اچھا بنے گا۔ No, 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 no. پیر صاحب کی شادی تھی۔ جب کامی لاکھ لینے آئے تو پیر صاحب بولے اور بتاؤ کمیوں پیسے لینے ہیں یا دعا؟ سب بولے مرشد پیسے کی کرنے ہیں، دعا ہی لے لواں گے۔ مراسی کی باری آئی تو پیر صاحب بولے تم بتاؤ پیسے چاہیے یا دعا؟ مراسی بابا جی 20 روپے کی دعا دے دیں اور 480 نقد دے دیں۔ اردو خاوند اپنی بیوی سے ارم آج میں ٹرک کے نیچے آنے لگا تھا، بیوی اللہ نہ کرے سلیم آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پنجابی خاوند اپنی بیوی سے چیتا اج میں ٹرک تھلے آن لگا سی، چیتا فٹے منہ تھوڑا ایویں کتیاں ورگے پھونکیا نہ کرو۔ No, 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 no. شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ڈاکٹر حوصلہ رکھے جناب۔ شیخ کل ہی بغیرت نو نویں جتی لے کے دیتی سی، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا یا نہیں۔ ایک آدمی نے 100 بار خون عطیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ بلڈ بینک انتظامیہ نے اس کی بیوی کو بھی انعام دیا۔ آدمی کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا مجھے انعام کیوں دیا؟ انتظامیہ نے مسکرا کر کہا آپ نے نہیں پیا تبھی تو ہم نے لیا۔ No, 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 no. پٹھان لندن کی ڈبل ٹریکٹر بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے اسے اوپر بھیج دیا۔ پٹھان بھاگ کر نیچے واپس آیا، بولا مروائے گا کیا، اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ دکاندار نے ایک سردار سے کہا مچھروں کے لیے یہ پاؤڈر لے جاؤ۔ سردار نے کہا نا جی مچھروں کو اتنا فری نہیں کرنا چاہیے، آج پاؤڈر دیا تو کل باڈی سے بریک مانگیں گے۔ ایک پٹھان کو دل کا دورہ پڑ گیا تو پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا جاؤ اپنی ECG کروا کے لاؤ۔ پٹھان لیبارٹری میں گیا، بولا بھائی جان میرے دل میں CNG کر دیو۔ No, 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 no. ایک بوڑھی عورت گر پڑی، سامنے پٹھان کھڑا تھا۔ پٹھان نے دیکھا تو بھاگ کر آیا اور بوڑھی عورت کو اٹھایا۔ بوڑھی عورت دعا دیتے ہوئے بولی پتر تو مینوں چکیا ہے رب تینوں چک لے۔ No, 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 no. ایک پٹھان الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ پٹھان کے باپ نے دیکھا تو بولا بیٹا الٹے ہاتھ سے کھانے سے سارا کھانا شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ دوسرے دن بیٹا الٹے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا تھا۔ باپ نے غصے سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹا بولا ابا جان میں سگریٹوں سے شیطان کو کینسر کروا رہا ہوں۔ No, no. رانی کی شادی ہوئی، رانا صاحب دلہن کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کو سمجھاتے رہے کہ امی ابو کا بہت خیال رکھنا، گھر میں سب کی عزت کرنی ہے، سب کا خواہاں ماننا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اور پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح رانی کے والد نے رانی کو آواز دی اٹھ بیٹا رانے پتر نہا دھو لے۔ اندر سے دلہن کی آواز آئی ابا جی ایس کنجر نو صرف گرارے کروا دیو۔